روزہ کے لیے حیض روکنے والی دوا کھانا، کیا روزے کے لیے حیض روکنے کی دوا کھا سکتے ہیں؟ قرۃ العین، جی کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ نیچر سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور بعد میں قضا کر لیں اس میں جب اللہ نے اجازت دی ہے۔ روزہ افطار کا مسنون طریقہ، روزہ کھجور سے کھولنا سنت ہے یا سادہ پانی سے بھی کھول سکتے ہیں؟ نیز شربت سے کھولیں تو کیا حکم ہے؟ تہذیب صاحب امبور سے، پانی سے بھی سنت ہے، کھجور سے بھی سنت ہے، اور یہ جو شربت ہے اس سے سنت نہیں ہے، وہ نقصان بھی دے سکتا ہے۔ چینی کیوں کھا رہے ہیں؟ پہلی چیز تو انسان کو یہ اچھی کھائے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو شجرت طیبہ سے تعبیر فرمایا ہے، تو اور قرآن میں بھی کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، تو اللہ نے اس کی بہت سے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد بھی کھجور کا درخت ہے۔ تو کھجور کا جو پھل ہے نا یہ بہت انسانی صحت کے لیے مفید ہے، اور افطار میں آپ کو جو پاور چاہیے ہوتی ہے نا، طاقت چاہیے ہوتی ہے، وہ کھجور سے ملتی ہے آپ کو، کیونکہ کاربوہائیڈریٹ بھی چاہیے آپ کو، اور کھجور میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے وٹامنز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے پھل میں اتنے سارے منرلز اور وٹامن جمع نہیں ہیں جتنے کھجور کے ایک چھوٹے سے پھل میں جمع ہے، واللہ عالم۔ تو پیغمبروں کی خوراک یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک ہے، اللہ پیغمبروں کے لیے ایسی خوراک تجویز نہیں کرتے جو کم فائدے کی ہو یا نقصان دہ ہو، تو اس لیے ہمارے ہاں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، عربوں میں تو کھجوریں بہت کھائی جاتی ہیں، ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں کھجور ہی نہیں کھائی جاتی، اس کی عادت ڈالنی چاہیے، بہت مفید چیز ہے۔ مسجد میں 8 رکعت تراویح ہو تو 20 کیسے پڑھیں؟ یہاں پر مسجدوں میں 8 رکعت ہی تراویح ہوتی ہے تو ہم 20 رکعت کیسے پڑھیں؟ شعیب صاحب مکہ مکرمہ سے۔ شعیب صاحب یہ آج کا مکہ مکرمہ ہے جس میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں، امام شافعی کے دور کا، دوسری صدی ہجری کے دور کا جو مکہ مکرمہ تھا اس میں کہیں بھی 8 نہیں ہوتی تھی۔ امام شافعی کی گواہی ہے کہ ہم نے جہاں بھی پایا لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا ہے، اور صدیوں سے پوری امت 20 ہی پڑھتی آ رہی ہے، اب مکہ والوں نے حرم کے علاوہ 8 شروع کر دی ہیں، تو آپ کو چاہیے سنت پوری کریں، آپ سنت موقدہ ہے تراویح کی نماز، تو 8 اگر مسجد میں پڑھائی جاتی ہیں مسجد میں 8 پڑھ لیں، اور پھر 12 گھر آ کے پوری کر لیں، یا مسجد میں ہی 12 پڑھ لیں، کوئی آپ کو روکے گا تو نہیں، آپ اخپل طریقے سے پڑھ لیں، اگر جماعت سے لوگ آپ کو روک رہے ہیں تو اپنی جماعت کرا لیں، اپنی نہیں کرا سکتے تو الگ پڑھ لیں، گھر میں آ کے پڑھ لیں، کسی بھی طرح پڑھ لیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ کیا تسبیح تراویح شرعاً ثابت ہے؟ تراویح تسبیح جو ہر 4 رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے، کیا یہ ثابت ہے؟ اور اس کا پڑھنا کیسا ہے؟ رضوان تلا گنگ سے۔ یہ جو 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھتے ہیں نا، سبحان ذی الملکوت والجبروت، اس طرح کی کوئی لمبی چوڑی دعا ہے، یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، لوگ اس کو چونکہ سنت سمجھنے لگے ہیں تو اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو 4 رکعتوں کے بعد کچھ بھی ثابت نہیں ہے، بیٹھے رہیں، خاموش بیٹھے رہیں، کوئی بھی ذکر کر لیں، کچھ بھی نہ کریں، دعا مانگ لیں، سب جائز ہے۔ دوستو اس طرح کے اچھے بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ بیل کا آئیکن پریس کر کے آل سلیکٹ کرو۔ شکریہ، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔